أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم واضرب لهم اور بیان کیجئے ان کے لیے اور بیان کیجیے ان کے لیے مثل الحیات الدنیا مثل الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی مثال دنیا کی زندگی کی مثال کماء کماء پانی کی طرح پانی کی طرح انزلناہ من السماء انزلناہ من السماء جسے ہم نے آسمان سے اتارا جسے ہم نے آسمان سے اتارا فاختلط به فاختلط به پھر مل جل گئی اس کے ساتھ نبات الارض زمین کی پیداوار فاصبح حشیما پھر وہ ہو گیا چورا چورا تذروہ الرياح جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور اللہ ہے ہمیشہ سے ہر ایک چیز پر پوری قدرت رکھنے والا فرمایا اے میرے حبیب اپنی امت کو دنیا کی زندگی کی مثال سنا دے کہ یہ دنیا کی زندگی اور اس کی رونق یہ اس کھیتی کی طرح ہے جس کے لیے ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر وہ کھیتی پیدا ہوئی، فاختلط به پھر اچھے اور برے پودے، کارآمد اور ناکارہ پودے آپس میں خوب گھل مل گئے اور یہ سب مل کر گنجان ہو کر ایک بڑا خوبصورت منظر پیدا کرنے لگے۔ لیکن جس طرح بعض پودوں کو پیدا ہوتے ہی کاٹ لیا جاتا ہے، یہ جو جانوروں کے کھانے کے کام آتے ہیں پودے، ان کو تھوڑے دنوں بعد ہی کاٹ لیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں کہ جن کی فصل پکنے کے بعد انہیں کاٹا جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ کچھ تو چھوٹے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور کبھی نوجوان کو موت آ جاتی ہے، اور کبھی انسان بوڑھا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بچپن بڑا خوبصورت ہوتا ہے بچے کا، ماں باپ اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ پھر جوان ہوا، جوانی میں انسان بھرپور خوبصورت اور جاذب نظر ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں بڑے بڑے منصوبے آتے ہیں۔ پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اب اس کو ہرن کا گوشت کھلاؤ یا سونے کا کشتہ کھلاؤ، اس نے بہر صورت مرنا ہی مرنا ہے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ حشیمن فعیل ان کے وزن پر، محشوم ان کے معنی میں ہے۔ حشمہ کا معنی ہوتا ہے توڑنا۔ ہاشم کو ہاشم اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر شوربے میں بھگو کر حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ تو حشیم کا معنی محشوم، یعنی ریزہ ریزہ ہو جانے والی چیز اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والی چیز۔ آپ نے دیکھا فصل کاٹ لی جاتی ہے تو اس کا پھر بھوسا بن جاتا ہے، پھر ہوا میں وہ اڑتا ہے، اور مقتدرہ قدر یقدر سے باب افتعال ہے، اور اس میں سے اسم الفاعل بنایا گیا ہے مقتدر۔ تو الفاظ چونکہ حروف زیادہ ہو گئے، اس لیے معنی میں بھی زور پیدا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون، مال اور بیٹے،
زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، خیر عند ربک ثوابا، بہتر ہے آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، جتنے آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، خیر عملا، اور بہترین ہے امید کے اعتبار سے۔ اور بہترین ہے امید کے اعتبار سے۔ فرمایا یہ مال، یہ بیٹے، یہ دو چیزیں ہی ہیں جن پر انسان زیادہ اتراتا ہے۔ مال میں اس کا مکان، اس کی جائیداد، اور اس کی گاڑیاں، اور اس کا بینک بیلنس، اور اس کے پاس سونے اور چاندی کے جو بھی ذخائر ہیں، سب مال میں شامل ہیں۔ اور بنون، بیٹے، اللہ جس کو عطا کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ دنیا کی زندگی تک اس کی رونق محدود ہے۔ جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی، نہ مال رہے گا، نہ اولاد ماں باپ کے نزدیک آئے گی، پتہ نہیں بیٹے کہاں ہوں گے اور باپ کہاں ہوگا۔ حشر کے میدان میں کوئی کسی کو سنبھال نہیں سکے گا، نہ کسی کو کسی کا خیال ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل، ان میں وہ اعمال شامل ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے رہیں، جیسے کہ کوئی صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جو لوگوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دے، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی تدریس کر دی، یا کوئی علم کسی کو پڑھا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 کلمات، یہ باقیات الصالحات ہیں، اور ان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ذکر الہی ہی باقی رہنے والی چیز ہے، باقی تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ خیر اصل میں تھا اخیارو، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو اس کو آسانی کے لیے خیر کر دیا گیا، تخفیف کے لیے، مگر اس کا معنی وہی ہے کہ بہترین ہے یہ نیک اعمال تیرے رب کے نزدیک، ثواب کے اعتبار سے بہترین ہے، اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ جس کے پاس کچھ نیک اعمال ہوں گے اسی کو امید ہوگی کہ آج اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ زمین کو دیکھیں گے صاف ہوگی، آپ زمین کو دیکھیں گے صاف ہوگی، وَحَشَرْنَاهُمْ، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، اور ہم سب کو اکٹھا کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے، آیت نمبر 105، 106، 107 میں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ فرمایا پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو قیامت کے دن ریت بنا کر ہوا میں اڑا دے گا، اور زمین صاف چٹیل میدان ہو جائے گی، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی اکٹھے کیے جائیں گے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی جاندار ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، شیر ہیں، ہاتھی ہیں، بکریاں ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن اٹھائے گا۔ اور فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا، قیامت کے دن اللہ پاک سب سے پہلے حق داروں کو ان کا حق دلائیں گے، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ عَنِ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ فرمایا کہ جو گھونی بکری ہے اس کو اگر کسی سینگ والی بکری نے دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ اسے دلوایا جائے گا۔ اس کے بعد جانوروں کو تو دوبارہ مٹی میں ملا دیا جائے گا، لیکن انسانوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جو بھی انسان ایک دفعہ پیدا ہوا ہے اس دنیا میں، وہ اللہ کی عدالت سے غیر حاضر نہیں رہ سکے گا، اور سب کو وہاں پیش ہونا ہوگا۔ اور پیش ہونے کی کیفیت یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، فرمایا قیامت کے دن تم اس طرح اکٹھے کیے جاؤ گے کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا اور بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے اور غرلن ختنے کے بغیر۔ جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح قیامت کے دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس طرح ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیا اسی طرح دوبارہ کر دیں گے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی، تو پھر ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، فرمایا کہ قیامت کا معاملہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں بھی انسان جب تھوڑا سا بھوک کا یا بیماری کا شکار ہوتا ہے تو عشق سارا اس کو بھول جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی مجھے روٹی دو، مجھے عشق کی اور محبت کی کوئی ضرورت نہیں۔ قحط اگر کسی علاقے میں پڑ جائے تو وہاں لوگوں کو صرف روٹی کا فکر ہوتا ہے اور اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے۔ تو قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا، ہر انسان کو اپنی نجات کی فکر ہوگی اور اپنے انجام کی فکر ہوگی، اور یہ فکر ہوگی کہ میرا نامہ اعمال مجھے کس ہاتھ میں ملتا ہے، اور پل صراط سے میرے گزرنے کا معاملہ کس طرح ہوتا ہے، کیا میں پار ہو جاؤں گا یا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پل صراط سے ہی جہنم میں گرا دیا جاؤں گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفیں بنا کر۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس آ گئے۔ کما خلقناکم اول مرہ، اسی طرح جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ بل زعمتم، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا لن نجعل لکم موعدا، کہ ہم تمہارے لیے ہرگز کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ انسان صف در صف اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسانوں کی
120 صفیں بنیں گی اور ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور باقی 40 صفیں تمام انبیاء کی امتوں کی ہوں گی۔ تو اللہ پاک سب کو حاضر کرے گا اور سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے وہاں جواب دہ ہوں گے۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ اے انسان، جب تک تیری سانس چل رہی ہے اور جب تک تیرا دل دھڑک رہا ہے تیرے پاس موقع ہے، تو اس دنیا میں ایسے اچھے کام کر کہ جو کل قیامت کے دن تیرے کام آئیں۔ نماز، تلاوت، تہجد، صدقہ، خیرات، لوگوں کی مدد کرنا، بیمار پرسی کرنا اور مشکلات میں لوگوں کے کام آنا، یہ نیکی کے کام ہیں اور یہ سارے کے سارے باقیات الصالحات ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، وہ ڈر رہے ہوں گے اس چیز سے جو اس کتاب میں ہے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ، یہ کسی چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑتی، ولا کبیرۃ، اور نہ کسی بڑی بات کو، الا احصاھا، مگر اس نے اس کو شمار کر لیا ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، اور پالیں گے جو انہوں نے اعمال کیے، حاضرا، موجود، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا اعمال نامہ جب ملنے کا وقت ہوگا اس وقت سب لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو توڑا، وہ تو بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے، اور جب کتاب کو دیکھیں گے تو بڑے حیران ہوں گے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے تھے وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں وہ بھی سارے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھلائی کرے گا، کوئی اچھا کام کرے گا، وہ بھی اسے اپنے کتاب میں دیکھ لے گا، اور جو برا کام کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ بلا قصور کسی کو سزا نہیں دے گا۔ نہ ہی یہ ہوگا کہ کسی آدمی نے گناہ تو کیا نہ ہو لیکن اس کے اعمال نامے میں گناہ لکھ دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ترجمہ اقبال، وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجئے ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن، اس پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط بہ، پھر اس پانی کی وجہ سے مل جل گئی، نبات الارض،
زمین کے نباتات فَأَصْبَحَ حَشِيمًا پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ اسے ہوائیں اڑاتی ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے المال والبنون مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت ہے والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند ربک ثوابا بہترین ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے وخیر عملا اور بہترین ہے امید کے اعتبار سے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً اور آپ زمین کو دیکھیں گے وہ ہموار ہوگی وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا تو ان میں سے ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا اور پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صف در صف لَقَدْ جِئْتُمُونَا یقیناً تم ہمارے پاس آ گئے کما خلقناکم جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اول مرۃ پہلی مرتبہ بل ظننتم بلکہ تمہارا خیال تھا أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا کہ ہم تمہارے لیے ہرگز کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور کتاب رکھی جائے گی فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے مشفقین بہت خوف زدہ ہوں گے مما فیہ اس چیز سے جو اس کتاب میں ہے وَيَقُولُونَ اور کہیں گے یا ویلتنا آئے ہماری بربادی ما لہذا الکتاب کیا ہے اس کتاب کو لا یغادر صغیرۃ یہ کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑتی ولا کبیرۃ اور نہ بڑی بات چھوڑتی ہے الا احصاها مگر اس نے اسے شمار کر لیا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا اور پائیں گے جو انہوں نے کام کیے حاضرا موجود وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا
آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔